نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحیم انشاءاللہ دیکھیں ہم سیرت صحابیات اور صحابہ ہینڈ ان ہینڈ ایک ساتھ لیتے ہوئے جا رہے تھے. تو شروع میں کچھ ہم نے سیرت صحابہ کو لیا، پھر صحابیات لی، پھر صحابہ لیا. اب کچھ صحابیات کو ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ سے صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو سیرت صحابیات ہے، یعنی جو فیمیل کمپینینز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہم تذکار صحابیات، بک کا نام ہے تذکار صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم، اس کتاب میں سے ہم پڑھ رہے ہیں. تو ہم کچھ صحابیات کو پڑھ چکے ہیں، کچھ امہات المومنین کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں ان کو ہم پڑھ چکے ہیں. تو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ بھی کون ہے؟ دیکھیں ام المومنین کس کو کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہر نبی کو امت کا کیا کہا جاتا ہے؟ باپ کہا جاتا ہے، والد کہا جاتا ہے. اور ام کا مطلب ہوتا ہے ماں. تو چونکہ نبی جو ہوتے ہیں باپ کہلاتے ہیں امت کے، تو ان کی جو بیویاں ہوں گی وہ کیا کہلائیں گی؟ امت کی مائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، جتنی بھی وائفز ہیں، ان کو ام المومنین کہا جائے گا، یعنی ایمان والے لوگوں کی ماں. ٹھیک ہے. اور باپ کے درجے پر کون ہوگا؟ انبیاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد کے درجے پہ ہیں، اور ان کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ ساری ماں کے درجے پر ہیں، اسی لیے ہم انہیں ام المومنین کہیں گے. ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، نام رملہ اور کنیت ام حبیبہ تھی. نسب نامہ یہ ہے. دیکھیں ان کا اصل ام حبیبہ جو ہے، ام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں. حبیبہ، حبیبہ کی ماں. اور ان کا اصل نام کیا ہے؟ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں ان کا نام ہے رملہ. نام رملہ ہے، لیکن ان کی بیٹی کا نام حبیبہ ہے. تو اس سے نام سے، جس نام سے انسان مشہور ہوتا ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کی کنیت کہتے ہیں. ہم بھی ایسے کہتے ہیں نا کہ حبیبہ کی ماں ہے، یہ ان کی امی ہے، یہ ان کی امی ہے. تو ہم اس طریقے سے نام پہچان ایزی ہو جاتی ہے. تو ام حبیبہ ان کو کہا جاتا تھا، اصل نام ان کا تھا رملہ. ان کی کنیت کیا ہے؟ یعنی جس نام سے وہ مشہور ہوئی، ام حبیبہ، یعنی ان کی ایک بیٹی ہے، ان کے نام سے وہ مشہور ہوئی، حبیبہ کی ماں ام حبیبہ. ام حبیبہ بنت، اب ان کی جو نسل ہے وہ کیسے چلتی ہے؟ ام حبیبہ بنت ابو سفیان، یعنی ابو سفیان کی بیٹی ہیں ام حبیبہ. ابو سفیان کے والد کون ہیں؟ حرب. ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس. تو عبد شمس ایک قبیلہ ہے، جو مطلب عبد شمس ایک شخص کا نام ہے، اور پھر ان کا ایک قبیلہ، بہت بڑا قبیلہ چلا، عبد مناف، عبد شمس، اس طریقے سے. تو یہ عبد شمس کے گھرانے میں سے ہے. تو کیا ہے ان کی نسب؟ ام حبیبہ بنت ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس. تو یہ 4 نسلوں کے بارے میں بتایا گیا، ان کے 4 فور فادرز کے بارے میں بتایا گیا. ابو سفیان، پھر حرب، پھر امیہ، پھر اس کے بعد کون ہے؟ عبد شمس. اچھا، اب ان کے والدہ کا کیا نام ہے؟ باپ کا نام کیا ہے؟ ابو سفیان. ٹھیک ہے، جو بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں، شروع میں قبول نہیں کرتے. تو یہ ان کے والد کا نام ہے ابو سفیان، اور والدہ کا کیا نام ہے؟ والدہ کا نام ہے صفیہ. تو والد کا نام یاد رکھیں اور والدہ کا بھی نام یاد رکھیں. ان کا خود کا نام ہے رملہ، والد کا نام ہے ابو سفیان، اور والدہ کا نام ہے صفیہ. اچھا، اب جو والدہ ہیں وہ کون ہے؟ بنت ابو العاص، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہیں.
پھوپھی تھی. یہ جو حضرت صفیہ ہیں یہ کون ہے؟ حضرت عثمان کون ہے؟ ہمارے تیسرے خلیفہ، ان کی پھوپھی ہیں. والدہ کا نام صفیہ بنت ابی العاص تھا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی. گویا حضرت ام حبیبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھی ذات بہن تھی. ٹھیک ہے. تو کیونکہ صفیہ کون ہے؟ والدہ، والدہ پھوپھی ہیں، تو ان کی بیٹی کیا ہو گئی؟ حضرت عثمان کی کزن ہو گئی نا، پھوپھی ذات بہن ہو گئی، کزن ہو گئی. تو ان کے امی حبیبہ جو ہیں ان کے سگے بھائی کا نام ہے معاویہ، امیر معاویہ، اور چچا پھوپھی ذات بھائی کا نام ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہاں پر کچھ ریلیشن شپ بتائے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مطلب جو صحابہ کرام سے کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا 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 دیکھا ہم نے؟ والد کا نام ابو سفیان، والدہ کا نام صفیہ، اور جو صفیہ، اور جو صفیہ ہیں وہ حضرت عثمان کی پھوپھی ہیں، یعنی حضرت رملہ کی، یعنی کہ ام حبیبہ کی کیا ہو گئے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کزن ہو گئے. ٹھیک ہے. تو جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں حضرت رملہ یعنی ام حبیبہ کے، ان کے کزن کون ہے؟ حضرت عثمان. اور سگے بھائی کا نام کیا ہے؟ امیر معاویہ. وہ بعثت نبوی سے 17 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی اور یہ 17 سال پہلے پیدا ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت مل رہی ہے اور ان سے 17 سال پہلے یہ پیدا ہوئی ہیں بعثت نبوی سے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جحش سے ہوا. ٹھیک ہے. ان کے ہسبینڈ کا کیا نام ہے؟ عبید اللہ بن جحش. جحش کون ہے؟ ایک قبیلہ ہے. جحش جو ہے ایک بڑا سردار ہے، ان سے مطلب ان کا نکاح ہوا. دونوں نے بعد بعثت کے ابتدائی دور میں اکٹھے ہی اسلام قبول کر لیا. یہ پیدا ہوئی تھی تو یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے تو یہ 17 سال کی ہوں گی، تو سمجھدار ہوں گی. تو بالکل شروعاتی دور میں ہی انہوں نے بھی اور ان کے ہسبینڈ نے بھی، دونوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کر لیا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اس وقت اسلام کے سخت ترین دشمن تھے. ہم جانتے ہیں کہ ابو سفیان جو تھے وہ کیا تھے؟ بہت کٹر ترین دشمن تھے. اتنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر مسلمانوں کے ہر طریقے کی رکاوٹ میں وہ پیش رہتے تھے، چاہے ان کو فزیکل اذیت دینی ہو یا ایموشنل، ہر طریقے سے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کوششیں کرتے رہتے تھے کہ اسلام کو کسی طرح سے پسپائی حاصل ہو جائے. کون؟ ابو سفیان بھی ایک بڑے سردار تھے، تو وہ بھی بعد میں لیٹر آن وہ قبول کر لیتے ہیں فتح مکہ کے وقت اسلام کو، لیکن پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے بہت کٹر دشمن ہوا کرتے تھے ان کے والد، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اس وقت اسلام کے سخت ترین دشمن تھے اور مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، یعنی ان کی زندگی ان پر مشکل کر دی تھی مسلمانوں پر. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو عبید اللہ بن جحش اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ حبش کو ہجرت کر گئے. اب ہم جانتے ہیں کہ جب مدینہ کو ہجرت ہوئی ہے نا، ہمارا جو ہم بیسکلی جو میجر مائگریشن جس کو ہم جانتے ہیں وہ کس کو؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہاں سے کہاں ہجرت کی؟ مکہ سے مدینہ ہجرت کی. لیکن ہم کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ مدینہ سے پہلے ایک چھوٹی سی ہجرت اور ہوئی تھی جو کہ حبشہ کی، ایبیسینیا کی ہجرت ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو وہاں پر ہجرت کے لیے کچھ 70-80 لوگ جو صحابہ کرام گئے تھے، ان میں کون کون شامل تھا؟ ام حبیبہ اور عبید اللہ بھی شامل تھے. ٹھیک ہے. جو ان کے ہسبینڈ ہیں، دونوں ہسبینڈ وائف بھی ہجرت کر کے چلے گئے تھے. کہاں پر؟ حبشہ، ایبیسینیا. اور ایبیسینیا کون سی جگہ تھی؟ جہاں کا بادشاہ کون تھا؟ عیسائی تھا، یعنی کرسچن تھا وہ بادشاہ، لیکن وہ بھی بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے جب سارا کچھ سنتا ہے. تو یہاں پر وہ ہجرت کر کے جاتے ہیں دونوں. اب کیا ہوا کہ حضرت ام حبیبہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر گئی. حبشہ پہنچنے کے چند دن بعد عبید اللہ مرتد ہو گئے اور عیسائی مذہب اختیار کر کے شراب نوشی اختیار کر لی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوہر کو بہت سمجھایا کہ کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہو، لیکن خدا نے ان کے دل پر مہر لگا دی تھی.
کوئی اثر نہ ہوا اور عیسائیت میں رندانہ زندگی بسر کرتے ہوئے وفات پائی۔ اللہ اکبر! یعنی کیا ہوا کہ وہ وہاں پر جو لوگ تھے حبشہ کے، تو وہاں پر میجورٹی کون تھے؟ زیادہ تر لوگ عیسائی لوگ تھے وہاں کا۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا، نجاشی بادشاہ، وہ عیسائی تھا، کرسچن تھا، تو وہاں کی پاپولیشن بھی کیا تھی؟ کرسچن تھی۔ تو وہاں پر جا کر یہ جو ان کے ہسبینڈ تھے عبید اللہ، وہاں پہ جا کے وہ کرسچن بن گئے، عیسائی ہو گئے۔ اور پھر اسی میں شراب نوشی، کیونکہ عیسائیت میں شراب نوشی حرام نہیں ہے، تو ان لوگوں نے ایکچولی میں عیسائیت مذہب جو انہوں نے بنا لیا اس میں وہ، لیکن اگر وہ ایمان پر چلتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز پر چلتے تو الگ بات ہوتی، لیکن انہوں نے اپنے حساب سے خود ساختہ دین بنا لیا تھا، اور شراب نوشی کو بھی حلال رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے بھی شراب نوشی اختیار کر لی، ان کے ہسبینڈ نے، عبید اللہ نے۔ تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ آپ کیا کریں، یہ سب چیز چھوڑ دیں، اور پہلی بات تو آپ نے کیا کیا؟ دین اسلام کو چھوڑ دیا تو آپ کی آخرت خراب ہو جائے گی، آپ کیا ہو جائیں گے؟ مرتد ہو کر مطلب آگ کے حقدار ہو جائیں گے نا، جہنم کے۔ تو انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نہیں مانا، اور اسی عیسائیت مذہب میں، یعنی وہ کرسچینٹی میں ان کی کیا ہو گئی؟ ڈیتھ ہو گئی، وہ اس میں مر گئے، انتقال کر گئے، اب وہ ہو گئی بیوہ۔ کون؟ ام حبیبہ۔ عبید اللہ کے صلب سے حضرت ام حبیبہ کی ایک بیٹی حبیبہ نام کی تھی، ان کو شرف صحابیت حاصل ہے، انہی کے نام کی نسبت سے حضرت رملہ کی کنیت ام حبیبہ مشہور ہوئی۔ دیکھیں وہ بات جو ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی، وہ یہاں پر ریپیٹ ہو رہی ہے کہ جو عبید اللہ تھے، انہی کے ذریعے سے جو اولاد ان کو ہوئی تھی وہ کون تھی؟ حبیبہ، ان کی ایک بیٹی ہوئی تھی حبیبہ، انہی کے نام سے ان کا نام، جو حضرت رملہ ہے ان کا نام ام حبیبہ مشہور ہو گیا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ام المومنین، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو کب ہوا؟ جب وہ بیوہ ہو گئی اس کے بعد نکاح ہوا، تو کس طرح سے ہوا؟ ابھی وہ کہاں پر ہے؟ حبشہ میں ہے، ٹھیک ہے، ام حبیبہ، اور ان کے ہسبینڈ جو ہے وہاں پر کیا ہو گئی؟ انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا، تو اب کیا ہو گیا؟ دونوں کے اندر نکاح ٹوٹ گیا۔ اور پھر اس کے بعد ان کی وفات بھی ہو گئی، انہوں نے بہت سمجھایا بھی، لیکن انہوں نے ریورٹ نہیں ہوئے، اور ان کی اسی عیسائیت مذہب میں وفات ہو گئی، اب وہ بیوہ ہو گئی، ٹھیک ہے، وہیں پر حبشہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عالم غربت میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ ہونے کی اطلاع ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایام عدت پورے ہونے کے بعد حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی شاہ حبش کے پاس اس غرض کے لیے بھیجا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا پیغام دے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ حضرت ام حبیبہ کیا ہو گئی؟ حبشہ میں بیوہ ہو چکی ہیں، اور ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ مرتد ہو کے انتقال کر گئے عیسائیت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی، کون سے صحابی ہیں وہ؟ عمرو بن امیہ زمری، یہ ایک صحابی ہے، ان کے ہاتھ سے کیا کیا؟ نکاح کا پیغام بھیجا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ اور یہ پیغام کس کو بھیجا؟ ڈائریکٹ ام حبیبہ کو نہیں بھیجا، وہاں کا جو بادشاہ نجاشی تھا اس کو یہ پیغام پہنچایا کہ ایسے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ جو بیوہ ہوئی ہیں ان سے نکاح کریں۔ نجاشی نے اپنی ایک لونڈی کے ذریعے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح حضرت ام حبیبہ کو بھیجا، انہیں بے حد مسرت ہوئی، اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں تو وہ کیسے انکار کر سکتی ہے، تو ان کو اتنا خوش ہو گئی اور انہوں نے ہاں کر دی۔ اظہار تشکر کے طور پر لونڈی کو چاندی کے 2 کنگن اور نقرئی انگوٹھیاں عطا کی، یعنی اب وہ اتنی زیادہ خوش ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو انہوں نے ایک تو قبول بھی کیا، اور اتنی خوش ہو گئی کہ وہ جو لونڈی آئی تھی پیغام لے کے بادشاہ کے پاس سے، اس کو کیا کیا؟ انگوٹھیاں بھی دی، کنگن بھی دیے، تاکہ وہ اپنے مطلب جو گریٹیٹیوڈ ہے اس کو بیان کر سکیں، ایکسپریس کر سکے ایکچولی۔ اظہار تشکر کے طور پر لونڈی کو چاندی کے 2 کنگن اور نقرئی انگوٹھیاں عطا کی، اور حضرت خالد بن سعید بن العاص کو اپنا وکیل مقرر کیا، یعنی نکاح کرنا تھا نا، تو ایک وکیل کی ضرورت ہوتی ہے نا ایجاب اور قبول کرنے کے لیے، تو ایک صحابی جو تھے حضرت خالد بن سعید، یہ خالد بن ولید نہیں ہے، دوسرے صحابی ہیں، خالد بن سعید بن عاص العاص کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ شام کو نجاشی نے حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمانوں کو بلا کر خود نکاح پڑھایا،
یعنی یہاں پر وکیل ان کو مقرر کیا حضرت جعفر بن ابی طالب کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ریئل بردر ہیں، سگے بھائی حضرت جعفر، ان کی موجودگی میں اور سارے لوگوں کی موجودگی میں نجاشی بادشاہ جو بادشاہ تھا اسی نے خود ہی نکاح پڑھایا، کیونکہ وہ بھی کیا ہو چکا تھا، بعد میں مسلمان ہو چکا تھا، اس نے خود نکاح پڑھایا۔ رسم نکاح سے فراغت کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو کھانا کھلا کر رخصت کیا۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے مدینہ منورہ آ گئیں، یعنی حبشہ سے پھر وہ کہاں چلی گئی؟ ڈائریکٹ مدینہ چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں خیبر کی مہم پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ اواخر 6 ہجری یا اوائل 7 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ 6 ہجری کی بالکل اینڈنگ تھی یا 7 ہجری کی بالکل بالکل سٹارٹنگ کا معاملہ تھا، یعنی ہجری کیلنڈر کب سے سٹارٹ ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی تو وہاں سے 1 ہجری شروع ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں اس کے 6 سال میں یا 7ویں سال کی شروعات میں، ٹھیک ہے، 6 سال کے آخر میں یا 7ویں سال کی شروعات میں خیبر کے مہم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تھے، ٹھیک ہے۔ تو ام حبیبہ وہاں پر پہنچ گئی مدینہ منورہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں خیبر کی مہم پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ اواخر 6 ہجری یا اوائل 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نیک فطرت اور صالح خاتون تھی، یعنی بہت زیادہ پائس تھی، پائٹی بہت زیادہ تھی ان کے اندر اور بہت نیک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قدیم الاسلام ہونے کا شرف عطا کیا، یعنی بہت شروعاتی دور میں ہی انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ حالانکہ ان کے والد فتح مکہ تک مشرکین قریش کی قیادت کرتے رہے، یعنی جو کافروں کے جو ریپرزینٹیٹیو کون بن کے رہتا تھا؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان ان کی سرداری کرتے تھے، کافروں کی، مشرکوں کی، اور یہ جو تھی بالکل شروعاتی دور میں اسلام قبول کر چکی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اسلام کی خاطر انہوں نے طویل سفر کی صعوبتیں خندہ پیشانی سے برداشت کی اور حبش میں غربت کی زندگی اختیار کی۔ حالانکہ ان کا گھرانہ تمول اور ریاست کے لحاظ سے قریش میں بہت ممتاز تھا، یعنی سمجھ لیں کہ اس دور میں جو سردار ہوتے تھے اس کی بادشاہ کی حیثیت ہوتی تھی نا، تو وہ جو سردار ہوتے تھے ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی، نہ مال کی، نہ دولت کی، نہ آرائشوں کی، نہ لگژریز کی، نہ مطلب اتنی آسانی والی زندگی ہوا کرتی تھی ان سرداروں کی۔ تو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سردار کی بیٹی، یعنی ابو سفیان جیسے سردار کی بیٹی اسلام کے لیے ہر مشکل اور مشقت جھیلنے کے لیے راضی ہو گئی تھی، اور یہ نہیں کہ ان کے زبان پر کوئی مطلب شکایت آتی ہو، انہوں نے بخوشی ساری مطلب مشکلوں کو اور مصیبتوں کو قبول کیا اسلام کی خاطر۔ فتح مکہ سے قبل ان کے والد ایک دفعہ ان سے ملنے مدینہ آئے۔ کب؟ فتح مکہ سے قبل۔ کیوں؟ کیونکہ فتح مکہ کے وقت تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، تو یعنی ابھی کیا ہے، ابھی کفر پر تھے ابو سفیان، مشرک ہی تھے، اور اس وقت کیا ہوا، وہ اپنی بیٹی سے ملنے آتے ہیں، رملہ یعنی ام حبیبہ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ کہاں پر؟ مدینہ۔ اس آمد کا مقصد یہ بھی تھا کہ اپنی بیٹی کی معرفت میعاد مصلح کی توسیع کے لیے کوشش کرے۔ یہ ایک ایسا بھی ہو گیا تھا بیچ میں کہ اسی دوران میں کہ ایک ٹریٹی بنائی گئی تھی، ایک صلح نامہ بنا دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو کافر تھے، مشرکان مکہ تھے، انہوں نے ایک صلح نامہ بنایا تھا کہ 10 سال تک ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، 10 سال تک ہم کیا کریں گے، آپس میں صلح کر کے رکھیں گے اور کوئی کسی کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن 2 ہی سال بعد وہ جو کافر تھے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، تو وہ ٹریٹی جو تھی، وہ جو صلح نامہ تھا، وہ کیا ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ تو وہی ابو سفیان کوشش کرنے آئے تھے کہ میں اپنے بیٹی کا سورس لگا کے کیا کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں کہ وہ جو آپ نے صلح نامہ جو ٹوٹ گیا ہماری غلطی کی وجہ سے، وہ کیا کر دو، آپ رینیو کر دو، دوبارہ سے اس کو ایکسیپٹ کر لو۔ لیکن چونکہ وہ ان کی طرف سے توڑا گیا تھا، کافروں کی طرف سے، تو وہ مطلب وہ اس کو رینیو نہیں کیا گیا۔ لیکن وہ بات تو وہ بعد میں پہنچتی، اس سے پہلے دیکھے کیا ہوا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ام حبیبہ ان سے ملنے کون آئے ہیں، ابو سفیان ان کے گھر پہ آئے ہیں، کس کے؟ صفیہ، حضرت رملہ کے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے بستر پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بستر الٹ دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے اور وہ گھر میں تھیں حضرت ام حبیبہ، اور ان کے والد آتے ہیں ابو سفیان، اب وہ آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، جب بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں بستر پہ تو ام حبیبہ بستر کو پلٹ دیتی ہیں، مطلب ناگوار گزرتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھے۔ ابو سفیان ابو سفیان کو ناگوار گزرا، بولے تمہیں اس بستر پر اپنے باپ کا بیٹھنا بھی پسند نہیں؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، بے شک مجھے پسند نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر ایک مشرک بیٹھے۔ یعنی دیکھیں کفر اور شرک سے اتنی نفرت تھی کہ انہوں نے یہ بھی نہیں پسند کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور پاک ترین بستر پر ایک مشرک بیٹھے اور اس کو ناپاک کر دے، تو انہوں نے اپنے والد تک کو بیٹھنے نہیں دیا، اس بستر کو الٹ دیا۔ یعنی ان کی اسلام سے محبت اور شرک سے نفرت کا یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے۔ بے شک مجھے پسند نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بستر مبارک پر ایک مشرک بیٹھے۔ ابو سفیان خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا اور صرف اتنا کہا، تو میرے پیچھے بہت بگڑ گئی ہے، یعنی کہ جب سے ان کے اس میں آئی ہے، جب سے تو نے اسلام کو قبول کیا تو بہت بگڑ گئی، یعنی کہ تجھے اپنے باپ کا بھی لحاظ نہیں رہا۔ لیکن وہ باپ کا معاملہ نہیں تھا، وہ معاملہ کیا تھا، شرک اور کفر کا معاملہ تھا، جو کہ وہ سمجھ نہیں پائے اس وقت۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حسن ظاہری سے بھی متصف تھی، یعنی وہ بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی، ظاہری اور باطنی دونوں، خوبصورت بھی تھی، خوب سیرت بھی تھی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے حسن و جمال پر فخر کیا کرتے تھے، یعنی ان کو اتنا فخر تھا کہ میری بیٹی اتنی حسین اور جمیل تھی، جمیل ہے کہ وہ اس بات پر فخر کرتے تھے۔ کون؟ ابو سفیان، ان کے والد۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اب یہاں پر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عبادت میں اور یہ ساری چیزوں میں کتنی زیادہ مطلب وہ رہا کرتی تھی، کہ شی واز سو کین کہ ہر جو چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں وہ میں کیا کروں، اس پر عمل کروں۔ تو ان کا عمل کا ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ 12 رکعت جو نفل پڑے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھی، اس کے بعد ساری زندگی 12 رکعت نفل روزانہ نہایت پابندی سے پڑھتی رہیں، یعنی ایک بار سن لیا تو فوراً اس کو کیا کر لیا، عمل میں لے لیا، اور پھر ان کے آخری دم تک وہ چیز ان کے عمل میں رہی۔ یعنی ایک عمل کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب علم آ گیا تو اس پر عمل کس طرح کیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے والد ابو سفیان فوت ہوئے تو 3 دن کے بعد خوشبو منگا کر رخساروں پر اور بازوؤں پر ملی اور فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایمان والی عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ جائز نہیں، سوائے خاوند کے کہ اس کی موت پر 4 مہینہ اور 10 دن بیوی کو سوگ کرنا چاہیے۔ دیکھیں ایک اور عمل کی بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والی عورت کیا کرے، کسی کے بھی فوت ہونے پر، کسی کی بھی وفات پر، کسی کی بھی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ، افسوس اور ملال نہ کرے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب والد اب اسلام لا چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے فتح مکہ کے وقت 8 ہجری میں، تو جب ان کو خبر ہوئی کہ والد جو ہو گئے، انتقال کر گئے ہیں، تو انہوں نے 3 دن تک اس چیز کا افسوس اور ملال کیا، اور پھر چوتھے دن خوشبو منگوائی اور اپنے بازو یعنی اپنے ہاتھوں پر اور اپنے مطلب اپنے بازوؤں پر، اپنے چہرے پر خوشبو لگا کر اظہار کیا کہ اب میں سوگ نہیں منا رہی ہوں 3 دن کے بعد۔ اور کیا کیا حدیث کوٹ کی انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ ایمان والی عورت کسی کا بھی سوگ نہیں کرے گی سوائے اس کے خاوند کے، یعنی اس کے شوہر کے، اس کے ہسبینڈ کے، جس کے لیے کیا ہے عدت 4 مہینے 10 دن کی ہے نا۔ وفات کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، طلاق کی عدت ہے وہ کتنی ہے، تین حیض کی ہے۔ تو یہ 4 مہینے 10 دن کی جو وفات کی عدت ہے، اسی عدت کے ہی دوران میں وہ کیا کرے گی، افسوس کرے گی، اس کے بعد اس کا بھی افسوس نہیں کرے گی۔ تو انہوں نے وہ حدیث کوٹ کی۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
44 ہجری میں 73 سال 73 سال کی عمر میں اپنے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عہد حکومت میں وفات پائی. یعنی جب ان کے بھائی کی حکومت آ گئی، جب تک کہ وہ کیا رہیں، زندہ رہیں. اور کتنی عمر پائی انہوں نے؟ 73 سال کی عمر پائی. اور حضرت ام حبیبہ 44 ہجری میں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 10 ہجری میں ہوا اور اس کے 34 سال بعد یہ انتقال کر گئیں، یعنی 44 ہجری میں انتقال کر گئیں. اتنی لمبی عمر پائی. ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے 44 ہجری میں 73 سال کی عمر میں اپنے بھائی امیر معاویہ کے عہد حکومت میں وفات پائی. وفات سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا کر کہا، میرے اور آپ کے درمیان سوکنوں کے تعلقات تھے، اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے. یعنی اب آخری وقت میں کیا کہتی ہیں، حضرت عائشہ بھی اس وقت زندہ تھیں، تو انہوں نے ان کو بلا کر کیا کہا کہ ہم دونوں کے بیچ میں کون سا تعلق تھا؟ سوکن والا تعلق تھا. آپ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور میں بھی. تو ہم میں اگر کوئی خلش رہ گئی ہو یا کوئی بات آپ کے دل میں رہ گئی ہو یا آپ کو کوئی میری بات بری لگ گئی ہو تو کیا کر دیں، آپ مجھے معاف کر دیں. حضرت عائشہ سے کہتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں نے معاف کر دیا. پھر ان کے لیے دعا مانگی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، آپ نے مجھے خوش کیا، خدا آپ کو خوش رکھے. یعنی آپ نے مجھے معاف کر کے اور میرے لیے دعا کر کے، حالانکہ ہم دونوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کے حساب سے اگر آپ ہو سکتا تھا مجھے معاف نہ کرتی، لیکن آپ نے جو معاف کر دیا تو مجھے خوش کر دیا، تو اللہ بھی آپ کو کیا کرے، خوشی عطا کرے، آپ کو خوش رکھے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 65 حدیثیں مروی ہیں، جن کے راویوں میں کئی جلیل القدر صحابہ اکرام اور تابعین شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یعنی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنی اور پھر اس کو آگے کوٹ کیا، جو احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ان کی تعداد کتنی ہے؟ 65. تو 65 حدیث ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آگے تک کوٹ کی ہیں، اور اس کے بعد تمام آگے کے صحابہ اکرام نے اور پھر تابعین وغیرہ نے ان سے سن کر اس کو آگے بڑھایا ہے. تو یعنی کہ وہ بھی علم کے کام میں، دین کے کام میں وہ بھی پیچھے نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ کا کیا ہوا، یہاں پر جو سیرت تھی یہاں پر اس کو تمام کیا ہم نے. اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سے نیک اور صالح تھی اور جس طرح سے اپنے عمل میں پختہ تھی، اللہ رب العزت ہمیں بھی علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا سیشن.